جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ جی توشہ خانہ کیس 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اور بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے اراکین پنجاب اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا۔ اس خبر کی کیا تفصیلات ہیں، کتنی اس میں صداقت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے ولاگ میں وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے خلاف وہاں پہ نعرے لگے، اس کے بعد پھر وہ لندن آ گئی ہیں، وہاں پہ ان کا علاج ہوا سوئٹزرلینڈ میں۔ گزشتہ روز ایک پریس ٹاک میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی صحت کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی گئی۔ مریم بی بی نے یہ بتایا اور ان کا جو مرض ہے اس کا علاج صرف غالباً سوئٹزرلینڈ میں ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ وہاں پہ گئی ہوئی ہیں اور اس قسم کا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ مریم بی بی کی بیماری جس کا ذکر انہوں نے گزشتہ روز لندن میں کارکنوں سے بات کرتے ہوئے کہا، میڈیا سے بات کرتے ہوئے جس کا انہوں نے ذکر کیا، اس کے حوالے سے بی بی سی نے بھی آج سٹوری لکھی اور اس میں بتایا کہ ان کی یہ جو بیماری ہے غالباً پیرا تھائرائڈ اس کو کہتے ہیں، میں اس کو پرناؤنس صحیح نہ کر رہا ہوں، جس کے حوالے سے مریم بی بی نے کہا تھا کہ اس کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ میں اور امریکہ میں جو ہے ہو سکتا ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بی بی سی بتا رہا ہے کہ اس کا علاج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہو سکتا ہے، جو یہاں پہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن فار سم ریزن میرے خیال میں ہو سکتا ہے شاید مریم بی بی کو نہ پتا ہو، لیکن اینی وے جدھر مرضی سے وہ علاج کروا رہی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں۔ ایک تو لندن میں دوبارہ ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب کے خلاف نعرے لگے، ان کے گھر کے باہر نعرے لگے، ایک ہوٹل سے وہ نکل رہے تھے وہاں پہ نعرے لگے۔ پھر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا جس کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ یہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب جو مریم بی بی کا علاج ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہے، لیکن جس صوبے کی وہ چیف منسٹر ہیں اس صوبے میں کیا حالت ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو تاکہ سمجھ آئے کہ ہمارے حکمران کدھر ہیں اور جن عوام کے اوپر وہ حکمرانی کرتے ہیں وہ عوام کس حالت میں ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز کی خبر ہے کہ ایک مریض مر گیا ہے اور 30 سے زیادہ جو ہیں ان میں ایچ آئی وی کا جی ایڈز کا مرض ہو گیا ہے ان کو۔ کس وجہ سے؟ جو نشتر اسپتال میں ڈائلیسس کی مشین ہے وہ جس کا استعمال کیا گیا مریضوں کے اوپر، اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک مریض کی جان چلی گئی اور 30 جو ہیں وہ ایچ آئی وی کا شکار ہو گئے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ان 30 بندوں کی زندگیاں بھی ساری زندگی کے لیے اب وہ بچارے ٹک وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ بیماری پروگریس کرے گی اور کب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی پریشان کن خبر ہے۔ اگر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ کڈنی فیلئر جو پیشنٹ تھے ان میں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ مر گیا اور 30 نے جو ایچ آئی وی جس کو ایچ آئی وی کا وائرس لگ گیا ہے، اس میں ایشو یہ ہوا کہ وہاں پہ نشتر اسپتال میں جو لارجسٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹل ان ساؤتھ پنجاب came to highlight in respect of gross negligence when patients were reportedly put on 3 dialysis machines meant for HIV positive cases۔ جی ہاں جی، 3 جو مشینیں ہیں جو ایچ آئی وی پازیٹو مریضوں کے لیے تھیں اس کے اوپر جناب ڈال دیا گیا پیشنٹس کو، ان کا ڈائلیسس ان مشینوں پہ کیا گیا۔ یقیناً دیگر مشینیں جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوں گی، جو بھی حالت ہے وہاں پہ مشینوں کی وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ گزشتہ روز بھی میں نے اپنی خبر میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کی تھیں کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کے حوالے سے ڈان نیوز نے رپورٹ کیا ہوا تھا کہ ان کے سٹاک بھی بہت نیچے ہیں۔ یہ پنجاب کے اسپتالوں کی حالت ہے، ڈی ایچ کیوز کی اور ٹی ایچ کیوز کی۔ یہ کل ڈان نے رپورٹ کیا تھا اور آج ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ پنجاب کے سرکاری اسپتال میں غلط مشین کے اوپر جناب وہ کیا گیا، ڈائلیسس کیا گیا مریضوں کا، جس کی وجہ سے ایک مریض بیچارہ فوت ہو گیا اور 30 کو ایچ آئی وی ہو گیا۔ اور اس صوبے کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ میرا جو مرض ہے اس کا علاج صرف سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے، تو وہ کروانے وہاں پہ گئی ہوئی ہیں۔ تو بیسٹ وشز مریم بی بی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، لیکن جن کے اوپر وہ حکمرانی کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی وہ تھوڑی سی توجہ دیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ اچھا، ایک اور خبر جو 2-3 دن سے گردش کر رہی ہے کہ ملک بھر میں وی پی این جو ہے وہ بلاک کیے جا رہے ہیں، غیر قانونی وی پی این بلاک کیے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں، ملک میں بلاک کیے جانے والے وی پی اینز کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ اس میں لکھا ہوا ہے جناب کہ وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے تھے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ نازیبا مواد دیکھنے کے لیے لوگ وی پی این استعمال کرتے ہیں اور یہ اور وہ مختلف قسم کی چیزیں چل رہی ہیں وی پی این کے حوالے سے۔ اب اگر پی ٹی اے غیر رجسٹرڈ جو وی پی اینز ہیں ان کے اوپر پابندی لگا رہی ہے تو وہ ضرور لگائے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں آپ کیچ اپ کھیل سکتے ہیں، آپ کبھی بھی کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے۔ کوئی اس کو دہشت گردی سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے قابل اعتراض مواد سے جوڑ رہا ہے، کوئی اس کو کسی اور چیز سے جوڑ رہا ہے۔ لیکن زیادہ میرے خیال میں حکومت کو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ تنقید جس طرح کرتے ہیں اس پہ بھی حکومت کو اتنی خوش نہیں ہے
اب جس طریقے سے ٹویٹر کو بلاک کیا، اب ایکس کو بلاک کیا، ایکس کیا وی پی این ہے، ایکس کیا ٹویٹر ہے، اب ایکس کو ایکسس کرنے کے لیے لوگ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ ایکس یا وہ ٹویٹر جس کے اوپر آج بھی شہباز شریف صاحب جناب ٹویٹس کر کے کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک دیتے ہیں اور کبھی جناب کوئی ٹویٹ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ خواجہ آصف کے ساتھ جو لندن میں ہوا وہ درست نہیں ہے یا وہ کوئی اور کام کرتے ہیں، یا حکومت کے دیگر لوگ بھی ہیں وہ سب ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں، ایکس استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ جی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ملک دشمنی ہے اور ملک دشمن عناصر اس کو استعمال کرتے ہیں. اسی طرح وی پی این میں بھی یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اس کی میں چیز کو روکنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کیا ایکس کے اوپر پابندی لگا کے جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا؟ نہیں کر سکے. ایکس اسی طرح چل رہا ہے، سب کچھ اس کے اوپر اسی طرح ہو رہا ہے. تو یہ وی پی این والا بھی جو ہے نا، یہ میرے خیال میں ایک لاحاصل قسم کی اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی غیر ضروری قسم کی لڑائی ہے جو حکومت لڑ رہی ہے اپنی عوام کے ساتھ اور اس انٹرنیٹ کے ساتھ. انٹرنیٹ کے دور کے اندر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے، جو مرضی کریں. آپ 4 وی پی این بند کریں گے 15 اور آ جائیں گے، آپ 6 بند کریں گے 100 اور آ جائیں گے. آج کل کے دور میں یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. اچھا، اچھی خبر جو پاکستان سے ہے وہ ہے جناب اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، اور یہ خبر جو ہے نا میرے لیے بڑی باعث حیرت ہوتی ہے. پہلے بھی میں نے ایک ولاگ بنایا تھا اور اس کے اندر میں نے آپ سے تفصیلات شیئر کی تھیں، اور آج پھر جناب یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں آج پھر ریکارڈ ساز تیزی، انڈیکس نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. یہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج ہے. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یہ جناب یاہو فائنانس رپورٹ کر رہا ہے فوٹسی ڈاؤن. اب فوٹسی جو ہے وہ برطانیہ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے، جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں ان کو فوٹسی ان کو کہتے ہیں، وہ ڈاؤن ہے. یو ایس میں جو اسٹاکس ہیں وہ ڈاؤن ہے. اسی طرح صرف بات یہاں تک نہیں ہے، ڈو جونز جو ہے جس میں غالباً 30 کے قریب جو کمپنیاں بڑی کمپنیاں ہیں امریکہ میں، وہ 350 پوائنٹس ڈاؤن ہے ڈو جونز. اسی طرح نفٹی 50 جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہے. جو سینسیکس ہے انڈیا میں وہ بھی ڈاؤن ہے. مطلب یہ مختلف جو اسٹاک ایکسچینج ہیں ان میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی اکانومیز بہت اچھی ہیں پاکستان کے مقابلے میں، وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیاں انڈیکسز اس طرح اچھا پرفارم نہیں کر رہی، لیکن پاکستان میں غیر معمولی جو ہے اس میں تیزی اور غیر معمولی اضافہ، روز ریکارڈ ساز سطح کے اوپر پہنچ گئے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. پر اینی وے اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سمجھ آتا ہو تو ضرور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری اکانومی ٹیٹرز میں ہے، اکانومی ہماری یہ حالت ہے لیکن اسٹاک ایکسچینج ہماری سب سے اوپر ہے. لیکن دوسری طرف جو دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہاں پہ روز آیا ہوتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج نیچے گیا ہوا ہے. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ کر کے. اچھا جی، توشہ خانہ 2 جو ریفرنس ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو بریت ہے اس کو خارج کر دیا گیا، یعنی ان کی جو بریت کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا. اب یہ کیس چلایا جائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اتنی جلدی رہا کیا جائے گا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں وہ باہر آ جائیں گے اور اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اور کچھ آسانیاں ہوں گی. نہیں، مجھے عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے ان کی جماعت کے لیے باہر کوئی تھوڑی بہت کنسیشن ادھر ادھر دی جائے، لیکن عمران خان کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ باہر آئیں گے. اور اسی طرح جو لوگ دیگر پکڑے ہوئے وہ بھی اتنی جلدی مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور مقدمات عمران خان صاحب پہ اسی طریقے سے چلتے جائیں گے. اور جس طریقے سے مقدمات کو چلایا جا رہا ہے، یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ کتنا مذائقہ خیز کیس ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے وہ کتنا مذائقہ خیز کیس ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی تفصیلات بتائی ہوئی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن جو عمران خان صاحب کے لیے آسانیوں کی لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ باہر آ رہے ہیں، چیزیں چینج ہو رہی ہیں. نہیں جی، عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، اسی طرح ان کے کیسز چلتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ باہر ایک اچھی احتجاجی موومنٹ بنا لے، دیگر لوگوں کے ساتھ اتحاد کرے، اس میں چکزئی صاحب ہوں، مولانا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی بہت برے طریقے سے ان کی لیڈرشپ پنجاب کے اندر اور ملک بھر کے اندر فیل ہوئی ہے. کوئی بھی ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا بامانی قسم کی احتجاجی تحریک چلانے میں. اور خان صاحب شروع میں یہ کہتے رہے، اور یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، عمران خان نے کہا تھا کہ میں احتجاج کی کال نہیں دوں گا، یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یہ خود عقل مند نہیں ہے، ان کو خود کال دینی چاہیے. لیکن یہ ساری قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے، سب کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں احتجاج کی کال نہیں، احتجاج کی کال عمران خان دے گا. تو بھائی وہ اپنی رہائی کے لیے تو انہوں نے کبھی بھی کال اس طرح نہیں دینی تھی. اب جو ہے مجبوراً ان کو کال دینی پڑی ہے. اور یہ عمران خان کے انتہائی قریبی ذرائع نے بتایا کہ اس کے اوپر وہ یہ ویٹ کرتے رہے عمران خان کہ یہ جماعت خود ہی کال دے گی، یہ خود کچھ کریں گے. لیکن یہ اتنے وہ جسے کہہ سکتے ہیں نا ناکام رہے اس سارے عمل کے دوران
کہ اب عمران خان صاحب کو خود یہ کال دینی پڑی ہے اور 24 تاریخ کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر یہ رپورٹ ہو رہی ہے کہ بشرا بی بی نے پنجاب کے اراکین اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا۔ ذرائع سے یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے، میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، مختلف سورسز سے بات ہوئی ہے، تو بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی کسی کو انہوں نے طلب نہیں کیا اور پنجاب سے تو کسی کو نہیں بلایا گیا، اور میری جو بات ہوئی ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کے جو MP حضرات ہیں ان سے بات ہوئی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی تعلق ہے یا کوئی ایسی بات ہے، کسی کو کسی کام کے لیے بلایا گیا ہو، لیکن یہ اس خبر سے جو تاثر آ رہا ہے کہ جیسے بشرا بی بی نے کوئی پنجاب کے جو MPs ہیں ان کا کوئی اجلاس بلا لیا ہے اور ان سے کوئی وہ میٹنگ کریں گی، یہ وہ، تو اس طرح کی خبر کوئی کنفرم نہیں ہوئی۔ جن MPs سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی ہدایت ملی ہے، نہ ہی ہمیں کہا گیا کہ آپ پشاور آئیں یا بشرا بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ اب واللہ عالم یہ اس میں کیا ہے، اس خبر کے کیا سورسز ہیں، اس لیے کہ ذرائع سے یہ خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ ایکسپریس نیوز میں جو یہ خبر ہے اس میں ذرائع نے بتایا ہے، جناب میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ بانی PTI عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے PTI کے اراکین پنجاب اسمبلی کو کل پشاور طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی اراکین پنجاب اسمبلی کو عمران خان کا اہم پیغام پہنچائیں گی۔ بشرا بی بی نے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو کل پشاور طلب کیا ہے۔ ملاقات میں 24 نومبر کو PTI کے احتجاج سے متعلق بھی مشاورت ہوگی۔ PTI نے 24 نومبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی کو بلا کے کوئی ذاتی حیثیت میں سب کو کوئی پیغام دینا ہوگا، وہ تو پیغام تو ویسے بھی دیا جا سکتا ہے، میں بھی کسی ایک آدھے لیڈر کو بلایا جا رہا ہوں، پر مجھے ابھی تک جو ذرائع جن سے بھی میری بات ہوئی ہے ان سب نے اس کو ڈینائی کیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بشرا بی بی نے کوئی اجلاس بلایا ہے جس میں وہ کوئی پارٹی کی سیاسی معاملات کے اوپر کوئی ہدایات دیں گی، تو اس خبر میں صداقت نہیں ہے ان ذرائع کے مطابق، لیکن کل تک سچویشن کلیئر ہو جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اچھا، آخر میں چھوٹی سی ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جتنے تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے تھے سینئر، ان کے تجزیے تبصرے جو ہے پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے غلط ثابت ہوئے۔ اسی طرح امریکی الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے منجے ہوئے تجزیہ کار، ان سب کے تجزیے تبصرے سب کچھ غلط ثابت ہوا، نیوز رپورٹنگ غلط ثابت ہوئی، سرویز غلط ثابت ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے ساتھ بڑا سخت مقابلہ ہے، ٹرمپ نہیں جیت سکے گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن ٹرمپ جیت بھی گیا اور اس کے بعد بڑی لیڈ سے بھی جیتا۔ اسی طرح پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف 10-15 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی، لیکن انہوں نے جتنی سیٹیں لیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ تجزیے تبصرے ان کے کیوں غلط ثابت ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ تنقید کریں یا یہ کہیں یا وہ کہیں، مختلف قسم کی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میرے خیال میں اوور دا ایئرز وہ ایک جو سسٹم ہے جس کے اندر یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، یہ اسی کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق چیزوں کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ اہم شخصیات جو ان کی نظر میں اہم ہے، جو عوام کی نظر میں جن کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہوتی، عوام ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ جناب، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کی نظر میں اس کی ویلیو ہوتی ہے جس کو عوام ووٹ دیتی ہے۔ تو آپ کے دوسرے کی نظر میں جتنے مرضی اہم ہوں، لیکن عوام کی نظر میں اب تبھی اہم ہوتے ہیں جب آپ کو ووٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ان کے مخصوص سرکل ہوتے ہیں، مخصوص جگہوں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، مخصوص سورسز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے۔ اور اب یہ فینومینا ایسا ہے کہ یہ پوری دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ترقی یافتہ ممالک میں بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو اس طرح کے پرانے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو سمجھنے سے قاصر ہیں، زمینی حقائق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، وہاں پہ جو لوگ غلط ثابت ہو رہے ہیں وہ پھر اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم غلط ثابت ہوئے، ہماری یہ چیز بھی غلط ثابت ہوئی، ہماری وہ چیز بھی غلط ثابت ہوئی۔ لیکن ماشاءاللہ جو پاکستان میں غلط ثابت ہوتے ہیں ان کی اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کہ وہ غلط ثابت ہونے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں، وہ اس میں سے بھی توجیہات نکالتے ہیں کہ جی وہ امریکہ کے الیکشن میں یہ ہو گیا، پاکستان کے الیکشن میں وہ ہو گیا۔ تو جو ڈٹھائی ہے پاکستانی اس غلط تجزیے کے بعد جو ڈٹھائی کا مظاہرہ ہے، ایک نیا فینومینا ہے جو کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا، وہ صرف اور صرف پاکستان کی حد تک محدود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جو ہوتی ہے نا سیلف انٹائٹلمنٹ، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو، مجھے یہ ملے، مجھے یہ سہولت بھی ملے، مجھے وہ سہولت بھی ملے، ہماری جناب ہر چیز میں ہماری بات ماننی چاہیے، ہم صحیح ہیں، وہ سیلف انٹائٹلمنٹ۔ تو یہ لوگ جو ہے نا سیلف انٹائٹلڈ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو چیز نکلے وہ درست ثابت ہوگی اور وہ پھر غلط ثابت ہوتی ہے، اور پھر مینٹلی یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، پھر یہ مزید اس میں توجیہات دیتے ہیں۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا
کہ امریکہ کے الیکشنز کے حوالے سے ایک شخصیت ٹی وی پہ بیٹھی بھی جو ہے باتیں کر رہی تھی کہ اس کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ انتہائی بھونڈا تجزیہ اور انتہائی غلط تجزیہ، اور مجھ سے مجھے ریئلائز ہوا کہ نہ یہ مغرب کی سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ یہ یورپ کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اور اب تو مطلب کہ چلیں اس کے اوپر ان کو آپ دے سکتے ہیں بینیفٹ کہ جناب مغرب میں انہوں نے زندگی نہیں گزاری، چکر لگا کے آ جاتے ہیں، 4 بندوں کو مل کے آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری ڈائنامک سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ان کی عمریں گزری ہیں، تو اب حالت ان کی یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھتے، تو یہ اتنے کوالیفائڈ ہیں کہ یہ امریکہ کی سیاست کے اوپر کامنٹ کریں یا امریکہ کی سیاست کے اوپر تجزیہ تبصرہ کریں، تو وہ اسی وجہ سے ان کے تجزیے تبصرے سارے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اینی وے، یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں، بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔